یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج اتوار 5 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ نوشکی اور گوادر سے پاکستانی فورسز ہاتھوں کمسن بچے سمیت 4 افراد جبری لاپتہ۔ تربت پاکستانی فورسز قافلے میں شامل، بس پر دھماکہ، متعدد اہلکار ہلاک، 35 افراد زخمی جن میں سول لوگ بھی شامل ہیں۔ گوادر سے لاپتہ نعمان اسحاق کے لواحقین نے آج احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ پسنی کے رہائشی بولان کریم کو لاپتہ ہوئے 12 سال مکمل لواحقین اور شہریوں کی جانب سے بازیابی کے لیے ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ سوراب انتظامیہ کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب، لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کی یقین دہانی پر کراچی کوئٹہ شاہراہ کو کھول دیا گیا۔ تربت اور ہوشہ میں جعلی مقابلے میں ہلاکتوں کے خلاف اور زمان ابو الحسن کے بازیابی کے لیے جاری دھرنا مذاکرات کے بعد ختم کر دیے گئے۔ ضلع نوشکی سے پاکستانی فورسز نے 2 نوجوانوں شکیل ولد عبداللطیف سکن قاضی آباد نوشکی اور ریاض ولد نیاز محمد سکن قادر آباد نوشکی کو گزشتہ روز حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا، جس کے بعد دونوں کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق پاکستانی فورسز کے ہمراہ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی شامل تھے۔ علاوہ ازیں گوادر کے علاقہ جیونی گنج سے پسنی کے رہائشی عاصم ولد عابد حسین اور ناصر ولد اسلم نامی کمسن بچے کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیل کے کاروبار کر رہے تھے کہ انہیں لاپتہ کیا گیا۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت بہمن میں پاکستانی فورسز قافلے میں شامل بس کو دھماکے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور 35 کے قریب زخمی ہو گئے۔ زخمی میں بس پر ہونے والے دھماکے کے وقت بس کے قریب سے گزرنے والے تربت سے تعلق رکھنے والے SSPICEW زہیب محسن بلوچ اپنے 4 بچوں سمیت شامل ہیں۔ حملے کی ذمہ داری BLA کے ترجمان GN بلوچ نے مختصر بیان جاری کرتے ہوئے کی ہے۔ گوادر سے پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ نعمان اسحاق کے لواحقین نے جاری بیان میں تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آج دوپہر 2:30 بجے گوادر موسیٰ موڑ سے سی پیک روڈ وہ شرکت کر کے جبری نعمان اسحاق کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں۔ سوراب گزشتہ روز سوراب سے گزر آتے ہوئے 3 افراد لاپتہ ہو گئے تھے، جن کی بازیابی کے لیے سوراب کے مقام پر کوئٹہ کراچی شاہراہ کو احتجاجاً بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں مقامی انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد روڈ کھول دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز گدر کے رہائشی ہارونی قبیلے کے سرکردہ شخصیت عبدالخالق ولد میر بھادین، عبدالصمد ولد میر بھادین اور زبیر احمد ولد عبدالصمد کو اغوا کیا گیا۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں وکلاء کی ثالثی میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد شہید فدا چوک پر تقریباً 1 ہفتے سے جاری دھرنا ظریف عمر اور نوید حمید کی لواحقین نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ضلع کیچ کے علاقہ ہوشہ میں سی پیک شاہراہ پر دھرنا ختم، مقامی انتظامیہ نے مطالبات مان لیے، زمان جان اور ابو الحسن کے لواحقین سے ان کی ملاقاتیں کرائی۔ ضلع انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد سی پیک شاہراہ ہوشاب 0 پوائنٹ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، جو پچھلے ہفتے سے بند تھا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔